اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حجر، سورت نمبر 15 اور اس کی آیت نمبر 49۔ نبے، ان کو خبردار کر دے، نہیں، آیت نمبر 51 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، ان کو خبردار کر ابراہیم کے مہمانوں کی۔ اذ دخلوا علیہ، جب وہ داخل ہوئے اس کے پاس جب وہ آئے، فقالوا، پس انہوں نے کہا سلاما۔ اب یہ جو چیپٹر ہے یہ ہمیں بار بار پڑھ کے سنایا جاتا ہے، ہم نے پہلے بھی پڑھا اور اسی طریقے سے آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بار بار جو بات بتائی جاتی ہے، تو کیوں بتائی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تاکہ تمہاری ثابت قدمی اور تمہارے کو ثبوت ملے اور تمہارے کو تقویت ملے۔ قال، ابراہیم نے کہا انا منکم وجلون، بے شک ہم تم سے ڈر رہے ہیں۔ قالوا، انہوں نے کہا لا توجل، تو مت ڈر، انا نبشرک بغلام علیم، ہم تو تجھ کو بشارت دے رہے ہیں ایک لڑکے علم والے کی۔ قال، اس نے کہا ابشرتمونی، کہ تم مجھ کو پیغام دے رہے ہو، الا اوپر، ام مسنی الکبر، کہ میں بڑھاپے میں پہنچ گیا ہوں اور اب مجھ کو پیغام دے رہے ہو۔ فبما تبشرون، سو کس بات کا پیغام دے رہے ہو؟ کس بات کی کیا پیغام دے رہے ہو؟ کیسا پیغام؟ اب کیسا پیغام دے رہے ہو؟ میں اتنا بوڑھا ہو گیا۔ قالو، انہوں نے کہا ابشرناک بالحق، ہم نے تجھ کو خوشخبری دے رہے ہیں۔ قالو بشرناک بالحق، ہم تجھ کو جو پیغام دے رہے ہیں وہ بالکل سچا ہے۔ فلا تکن من القانتین، تو مایوس والے لوگوں میں سے نہ ہو۔ قال، اس نے کہا ومن یقنط من رحمتہ، اس رب ہی، اس کے رب کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے؟ الا الضالون، سوائے گمراہوں کے۔ کہہ رہے میں مایوس تو نہیں ہوا، وہ تو صرف گمراہ ہوتے ہیں۔ قال، کہا فما خطبکم ایھا المرسلون، اے بھیجے ہوئے رسولو، بھائی اس طرح نہیں کریں نا، تمہارا مشن کیا ہے؟ اصل تم کس کام سے آئے ہو؟ قالو، انہوں نے کہا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم مجرم قوم کی طرف آئے ہیں۔ الا آل لوط، سوائے لوط والوں کے، لوط کے گھر والوں کے۔ انا لمنجوہم اجمعین، ہم ان سب کے سب کو بچا لیں گے، ان کے گھر والوں کو، اجمعین اکٹھا کر کے کہہ رہے ہیں، ان گھر والوں کو بچا دیں گے۔ الا امرأتہ، سوائے اس لوط کی بیوی، امرأتہ، سوائے لوط کی بیوی کے۔ الا امرأتہ، قدرنا، ہم نے مقرر کر دیا، انہا، کہ بے شک وہ، انہا لمن الغابرین، پیچھے رہنے والیوں میں سے ہے۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، جب آئے لوط کے گھر والوں کے پاس بھیجے ہوئے، قالا، کہتا ہے انکم قوم منکرون، تم ایک ایسے لوگ ہو جن کو میں پہچانتا نہیں ہوں۔ قالو، انہوں نے کہا بل جئناک، بلکہ ہم تیرے پاس آئے ہیں، بما کانوا فیہ یمترون، اس چیز میں جس میں یہ لوگ شک کرتے ہیں۔ وآتیناک بالحق، اور ہم آئے تیرے پاس حق کے ساتھ، وانا لصادقون، اور ہم جو ہیں وہ سچے ہیں۔ فاسر، پس لے نکل، باہلک، ساتھ اپنے گھر والوں کو، بقطع من اللیل، رات کے ٹکڑے میں، واتبع، اور خود چل، ادبارہم، ان کے پیچھے، ولا یلتفت منکم، اور نہ پیچھے مڑ کر دیکھے، منکم، تم میں سے، احد، کوئی ایک بھی، ومضوا، اور چلے جاؤ، حیث تؤمرون، جہاں تم کو حکم ہو۔ سمجھا رہی؟ وقضینا، اور ہم نے فیصلہ کر دیا، قضینا، الیہ، اس کی طرف، ذالک امر، یہ کہ یہ جو حکم ہے، ان دابرہ، یہ کہ جڑ جو ہے، ہؤلاء، ان لوگوں کی، مقطوع مصبحین، کٹ گئی ہے صبح ہوتے، کہ ہم نے فیصلہ کر دیا کہ صبح یہ قوم نہیں ہوگی۔ وجاء اہل المدینہ، اور شہر کے لوگ آئے، یستبشرون، خوشیاں مناتے۔ قال، کہنے لگا ان ہؤلاء ضیفی، یہ میرے معزز مہمان ہیں، فلا تفضحون، پس مجھے رسوا مت کرو۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو، ولا تخزون، اور مجھ کو رسوا مت کرو۔ قالوا، انہوں نے کہا اولم ننہک عن العالمین،
کیا ہم نے تجھ کو منع نہیں کیا جہان والوں سے؟ کالا کہتا ہے ہا اولائے بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، ان کن تم فاعلین، اگر تم کرنے والے ہو، لامرک، البتہ تیری عمر، جیسے تیری ایج کی، تیری زندگی کی قسم، انہم بے شک وہ لوگ، لفی سکرتہم یامہون، اپنی سکر، مدہوشی میں، سکرات، نشے میں، یامہون، مدہوش تھے، فاخذتہم الصیحۃ مشرقین، ان کو صبح ہوتے نا، صبح کا کہا تھا تو صبح اشراق سے، چاندنا ہوتے، فاخذتہم الصیحۃ مشرقین، ان کو صبح ہوتے، اشراق کے وقت ان کو زور کی آواز نے پکڑ لیا، فجعلنا عالیہا، پس کیا ہم نے اس کا اوپر، سافلہا، اس کا نیچے، وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، اور ہم نے پھینکے ان کے اوپر پتھر، من سجیل، سجیل سے، پیچھے بھی یہ آیا تھا، ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے متوسمین جو ہیں، غور و فکر کرنے والے، وَإِنَّهَا، اور بے شک یہ جو بستی ہے، بستی، انہا لبسبیل مقیم، سیدھے رستے کے اوپر ہے، کہیں دور نہیں ہے، آگے پیچھے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لبسبیل مقیم، ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے، وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور بے شک ایکا کے رہنے والے لوگ بھی ظالم تھے، وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، بے شک ایکا کے رہنے والے لوگ بھی ظالم تھے، فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ہم نے ان سے انتقام لیا، وَإِنَّهُمَا، اور بے شک یہ دونوں، لوط کی قوم اور ایکا والے، ابھی جو ایکا والا کا لفظ آئے گا ایک جگہ اور آئے گا کہ شعیب علیہ السلام وہاں پر آئے، اور ایک اکٹھا آئے گا کہ یہ دونوں بستیاں جو ہیں یہ سامنے رستے کے اوپر، اور یہاں بھی آ رہا ہے وَإِنَّهُمَا، بے شک یہ دونوں جو بستیاں ہیں، لب امام مبین، امام کا مطلب کیا ہے؟ سامنے، واضح سامنے، لب امام مبین، وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، تحقیق پتھر والے لوگوں نے، حجر، اصحاب الحجر، پتھر والے لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا، وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا، اور ہم نے دی ان کو ہماری نشانیاں، فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور وہ اس سے انکار کرنے والے تھے، کیسے تھے وہ پتھر والے؟ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، کہ وہ تراشتے تھے پہاڑوں سے، من الجبال، پہاڑوں سے تراشتے تھے، بیوتن، گھر بناتے تھے، گھر، آمینین، امن کے ساتھ رہتے تھے۔ اچھا یہ جو بات آ جاتی ہے نا کہ پہاڑ میں، ابھی ایک چیز ہوتی ہے نا غار، وہ جیسے کہف آتا ہے نا کہ وہ غار میں چلے گئے، پہاڑوں کو تراش کے گھر بناتے اور نرم مٹی سے وہ اپنے محل بناتے تھے، مطلب جو کمرے بنا، ابھی جیسے ہم لوگ آج کل اپنے گھر بلڈ کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟ جو مٹی ہوتی ہے نرم، اس سے ہم اپنے کمرے بناتے ہیں، وہی بات ہے جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے، محل بناتے ہیں، کہ وہ مٹی کی اینٹوں کو پکاتے ہیں، اور جو پتھر ہے پہاڑی، اس کو کاٹ کے کرش بنا کے اپنے لینٹر ڈالتے ہیں، جو ماربل ہے وہ بھی پہاڑ سے کاٹتے ہیں، اس کو تراشتے ہیں اور اپنے محل میں لگاتے ہیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، ان کو پکڑ لیا صبح ہوتے، سخت ہوا نے، چنگھاڑ نے، فما اغنا عنہم، تو نہ کام آیا ان کے، ما کانوا یکسبون، جو وہ کماتے تھے، جو مطلب جو انہوں نے کیا ان کے کام نہیں آیا۔ وَلَقَدْ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما خلقنا السماوات والارض، اور جو ہم نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ ہے، الا بالحق، مگر یہ کہ حق کے ساتھ، ریالٹی پہ، وَإِنَّ السَّاعَةَ، اور بے شک جو قیامت ہے، لآتیہ، وہ ضرور آنے والی ہے، فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، پس تصفیہ کرو، بہت اچھا تصفیہ کرنا، درگزر کرو لوگوں کو، ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک جو تجھ کو پالنے والا ہے وہ پیدا کرنا جانتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، ابھی یہ کس سے آئے نا، یہ کس سے آئے نا، سارے کس سے بتایا اللہ تعالیٰ نے، سارے بتائے،
تو کہہ رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ اچھا یہاں سے یہ پوری جو ٹریڈیشنل مسلمس ہیں جن کا قرآن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ روایات پہ چلتے ہیں، جو پوری امت مسلمہ وہ روایات پہ چلتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں سبع اس کو، اچھا وہ پورا سبع من المثانی بھی نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں جی سبع مثانی سورہ فاتحہ کو کہتے ہیں، سبع مثانی سبع مثانی سبع مثانی۔ لفظ مثانی قرآن میں 2 دفعہ آیا، ایک دفعہ یہاں آیا اور دوسری دفعہ سورہ زخرف میں، سورہ زمرہ میں آیا کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی۔ تو یہ جو متشابہات ہیں جو کتاب میں مثانی دہرائی جاتی ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ جس نے نازل کی ہے بہت اچھی بات، کتاباً لکھی ہوئی، متشابہہ ملتی جلتی، مثانیہ بار بار دہرائی جاتی، بار بار دہرائی جاتی۔ اب یہ لفظ جو مثانی آیا، اب یہ دیکھیں، اور لفظ ساتھ کیا آیا؟ متشابہہ، متشابہہ مثانی۔ تو متشابہہ لفظ قرآن میں جب قرآن کے حساب سے آیا کہ اس نے تمہارے اوپر کتاب اتاری، ہن جو اس کی آیات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں محکمات و اخر متشابہات، دوسری جو ہیں وہ متشابہات، ایک حکمیہ ہیں سورہ آل عمران میں کہا، کیونکہ جو بات کتاب کی ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ جس نے نازل کی تیرے اوپر کتاب، منہ آیات و محکمات، جس میں سے آیات ہیں محکمات حکم والی، ہن ام الکتاب، وہ کتاب کو لیڈ کرتی ہیں، یعنی یہ جو کتاب آئی ہے اس کو لیڈ کرتی ہیں، کہ یعنی احکامات کیا ہیں، کرنا کیا ہے، امام ہے، ہن ام الکتاب، وہ اخر، اور دوسری یعنی حکمیہ کے علاوہ متشابہات، وہ ملتی جلتی ہیں، ریپیٹ ہونے والی ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جس کے قلوب میں ٹیڑھ ہے نا، کہ اصحاب الایکہ کون تھے، اچھا وہ والے کون تھے، اچھا یہ والے کون تھے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے قلوب میں ٹیڑھ ہے، فَيَتَّبِعُونَ، وہ پیروی کرتے ہیں، مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، جو اس سے متشابہات ہے۔ پیروی کس کی کرنی ہے؟ محکمات کی۔ یہ جو دوسری ہیں یہ تو پڑھائی ہے، یہ کیسے پتہ چلا پڑھائی ہے؟ اس آیت سے، سورہ ہجر سے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، مطلب وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، پڑھائی بہت بڑی۔ اب یہ 7 کیا ہیں؟ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا، 7 دیا ہے من المثانی، مثانی سے، مثانی جو بھی ہم نے بتایا کہ جو ریپیٹ ہوتی ہیں، بار بار دہرائی جاتی ہیں، تو یہ 7 کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ تمہیں نوح علیہ السلام کی قوم کا قصہ سناتا ہے، بار بار پڑھ کے سناتا ہے، ہود علیہ السلام کا سناتا ہے، صالح علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام کا، شعیب علیہ السلام کا، اور موسیٰ اور فرعون کا قصہ تمہیں سناتا ہے۔ یہ 7 حوادث ہیں جو تمہیں بار بار پڑھ کے سنائے جاتے ہیں، ریپیٹ کیا جاتا ہے، ریپیٹ کیا جاتا ہے، ریپیٹ کیا جاتا ہے، اور یہ عظیم پڑھائی ہے، یہ بات کہی جا رہی ہے، والقرآن العظیم، اور پڑھائی بہت بڑی۔ بعض لوگوں نے اس کو کہا کہ جی یہ سورہ فاتحہ کی جی 7 آتے ہیں، تو میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم جب پڑھ رہے تھے میں نے آپ کے سامنے 3-4 قرآن پاک رکھے، کسی نے بسم اللہ کو 1 آیت کا کاؤنٹ کیا، کسی نے نہیں کاؤنٹ کیا، اور جب پورے قرآن میں پھر بسم اللہ کو آیت کاؤنٹ نہیں کیا، پھر 5 تک کاؤنٹ کر رہا ہے، 6 نمبر آیت ڈال نہیں رہا، 5 کے بعد ڈائریکٹ 7 ڈال رہا ہے، کسی نے 5 ڈالا ہے، اس کے اوپر لا ڈالا ہوا ہے، چھوٹا سا 6 ڈالا ہوا۔ وہ لوگ مجبور ہیں اپنے آباء و اجداد کے دین کو زندہ رکھنے کے لیے۔ ان سے اگر پوچھو کہ یہ سورہ فاتحہ کے 6 ہیں، تو کیا یہ اگر 6 چیزیں دی ہیں، کہ تم کہہ رہے ہو 6 آیتیں دی ہیں، تو یہ سورہ الحمدللہ رب العالمین 1 ہو گئی؟
اہدنا الصراط المستقیم 2 ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ریپیٹ کرنے سے جو ہم نے آپ کو دیا ہے، بار بار جو دہرایا جاتا ہے، بار بار جو دہرایا جاتا ہے، اب سمجھ میں آ جائے گی بات، ہاں یار یہ چیز بار بار دہرائی جاتی ہے، قرآن میں دہرائی جا رہی ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن میں کہاں دہرائی گئی؟ وہ جو تم دہراتے ہو نا اپنے باپ دادا کے دین کو زندہ رکھے، ہر نماز سے پہلے پڑھ لے۔ اس قرآن میں کیا چیز بار بار دہرائی جاتی ہے؟ سمجھ آئی؟ اس قرآن میں دہرائی جاتی ہے بار بار۔ لا تمدن، نہ پھیلا تو عینیک کا اپنی آنکھیں، الا طرف ما متعنا بھی، جو ہم نے ان کو فائدہ دیا، ازواج منہم، ازواج کا مطلب ہوتا ہے اقسام، مختلف اقسام کے جو ہم نے ان کو فائدے دیے ہیں ان کی طرف تو اپنی نگاہیں مت پھیلا۔ ولا تحزن علیہم، ان کے پر غمگین مت ہو۔ واخفض جناحک للمؤمنین، اپنے بازو پھیلا لے ایمان والوں کے لیے۔ وقل، اور ان کو کہے، انی انا النذیر المبین، کہ میں صرف واضح وارن کرنے والا ہوں۔ اب یہ جو انہوں نے کیا ہے نا، اب یہ قرآن زندہ کلام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ جن لوگوں نے کہا نا کہ یہ سورہ فاتحہ کی جی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کما انزلنا علی المقسمین، کما کا مطلب ہوتا ہے جیسے، ابھی کیسے؟ اگلی آیت بتائے گی، جیسے ہم نے نازل کیا علل اوپر مقتسمین، تقسیم کرنے والوں کے اوپر، جیسے ہم نے تقسیم کرنے والوں کے اوپر نازل کیا۔ جنہوں نے، کون ہے تقسیم کا؟ جنہوں نے قرآن کے ٹکڑے کیے، کہ لوگ کہہ رہے نہیں اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، یہ پہلی آیت، دوسری آیت، یہ تیسری آیت، یہ 7 ہوگی، نہیں یہ چھٹی ہے، نہیں یہ پہلی ہے۔ کہہ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی ہے، کوئی بیچ نے 5 کا نشان ڈال رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ 7۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کما، جیسے انزلنا، ہم نے نازل کیا علی المقتسمین، اوپر ان تقسیم کرنے والوں کے۔ وہ تقسیم کرنے والے کون ہیں؟ الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کیے۔ آخر یہ بات آ رہی ہے نا، یا کہیں اور سے کھینچ کے لے کر آئے ہوں میں؟ یہ تم اس قرآن میں دیکھو کیا چیز بار بار تمہیں دہرائی جاتی ہے، 7 چیزیں، 7 حوادث، حدیث کہہ رہا اللہ تعالیٰ اس کو تنسرا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حل اتاک حدیث موسیٰ، حدیث عن ضیف ابراہیم، پھر قوموں کے قصے تمہیں پڑھ کے سنایا۔ تعالیٰ نے کہا فجعلناہم احادیث، ہم نے ان کو احادیث بنا دیا۔ اس قرآن کی بات کر رہا ہوں میں۔ اور اس پورے قرآن کو تعالیٰ کہتا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ، کہ یہ اور چیزیں بھی تدبیر، کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا اور زمین کو پھاڑا اور اس میں سے غلہ اگایا، یہ سارا ریپیٹ ہوتا رہتا ہے، مگر 7 جو چیز تمہیں قوموں کے قصے بار بار پڑھ کے سنایا تھا۔ قرآن العظیم، عظیم پڑھائی۔ تعالیٰ نے کہا تمہیں پہلے نہیں پتا تھا ان کے بارے میں؟ یوسف علیہ السلام میں قصہ سنایا، ریپیٹ تو نہیں ہوا ہے۔ اب یہ دیکھو نوح علیہ السلام کا قصہ کتنی دفعہ ریپیٹ ہوتا ہے بار، کوئی یوں تھوڑا کر سکتے ہیں کہ یہ ایک دفعہ پڑھ لیا دوبارہ پڑھنے کا فائدہ نہیں، دوبارہ کیوں پڑھیں؟ ریپیٹ ہو رہا ہے۔ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے دیا ہے، عظیم پڑھائی ہے۔ فوربک، تیرے پالنے والے کی قسم، لنسألنہم اجمعین، میں ان سب سے سوال کروں گا، کوئسچن کروں گا۔ انہوں نے قرآن کو عظیم، قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ایسے جیسے ان کے اوپر نازل ہوا ہے۔ یہ حسن ہے قرآن کا۔ کما انزلنا علی المقتسمین، یہ انہوں نے تو آیتیں بنائی نا، گول گول دائرے بنائے ہیں۔ کمپلیٹ بات آگے ہو رہی ہے، الذین جعلوا القرآن عضین، یعنی وہ لوگ جنہوں نے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں۔ فوربک، تیرے پالنے والے کی قسم، لنسألنہم اجمعین، میں ان سب کے سب سے سوال کروں گا، اکٹھا کوئسچن کروں گا۔ اما کانوا یعملون، اس چیز سے جو یہ عمل کرتے تھے۔ فصدا، پس صاف صاف کہہ دے، بما تؤمر، جس کا تجھے حکم دیا گیا ہے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، یہ جو شرک کرنے والے لوگ ہیں ان سے منہ موڑ لے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بے شک ہم کافی ہیں ان تیرے لیے ان لوگوں کے مقابلے میں جو تیرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ہم تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں کافی ہوں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے ساتھ الہ بنا رہے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟
وہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب کے ہوتے ہوئے دوسری باتوں کو بھی دین مان رہے ہیں. اس کی جس کی بات مانی جاتی ہے وہ الہ ہوتا ہے. فسوف یعلمون، بہت جلد یہ جان جائیں گے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہم جانتے ہیں. اَنَّکَ، یہ کہ تو یضیق، تنگ ہوتا ہے، صدرک، تیرا اندر، بما یقولون، جو یہ کہتے ہیں. ان کے کہنے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہمیں پتہ ہے تیرا اندر جو ہے وہ تنگ ہوتا ہے، تیرا جو صدر ہے، اندر ہے، وہ اس سے تنگ ہوتا ہے. فسبح بحمد ربک، بس تو خود کو مصروف رکھ ساتھ تیرے پالنے والے کے تعارف کے. وَقُم مِّنَ الساجدین، اور ہو جا ان لوگوں میں سے جن کو جو میں نے کام کہا ہوا ہے وہ کر رہے ہیں. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، کہ جو کام میں نے کہا ہے وہ کرو. سجدہ ہے اللہ کے حکم کی تعمیل. مطلب کیا ہے سجدہ کا؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے پالنے والے کی بندگی کر، حتیٰ یہاں تک کہ یاتیک الیقین، تجھے یقین آ جائے. صدق اللہ العظیم.